آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں، علم روحانیت کے ماہر ہیں، نیومرالوجسٹ ہیں، پامسٹ ہیں اور بھی بہت کچھ ہیں۔ داؤد جی داؤد صاحب سے آج میں نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنی ہے اور ڈفرینٹ ہٹ کے ہے۔ شاید ان کے علاوہ اس موضوع پہ اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ ناموں کے حوالے سے، ناموں کے اثرات زندگی پر کیا ہوتے ہیں، نام کون سے رکھنے چاہیے، کون سے نام خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کے اثرات اس طرح ہوتے ہیں کہ مہینوں کے حساب سے بھی، دنوں کے حساب سے آپ لوگوں کی زندگیوں پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ داؤد جی صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ کافی عرصے بعد ایک تو آپ سے ملاقات ہوئی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ناموں کے حوالے سے میں گفتگو آج آپ کے ساتھ، یہ بڑا ہٹ کے موضوع ہے کیونکہ میں نے دیکھا اور سنا بھی آپ کی ویڈیوز میں، آپ کے علاوہ میں نے کسی اسٹرالوجر کو، علم ماہر کو اس پہ بات کرتے نہیں سنا۔ کون سے نام رکھنے چاہیے، کس طرح کے نام رکھنے چاہیے، ان کی زندگیوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں، پہلے تو میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نام جو ہوتے ہیں وہ انسان کی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، اور نام کی اہمیت جو ہے بڑی زندگی میں ہوتی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ نک نام کی بجائے بندے کو اوریجنل نام کے ساتھ پکارا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ناموں کے اوپر بڑی فضیلت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جس طرح محمد بالکل سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہے، اور احمد سارے جہاں جن کی تعریف کریں، آسمانی نام ہے۔ تو کئی ایسے مواقع ہوئے ہیں کہ جب نام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدلے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام، اور ناموں کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا نام بڑی جو ہے ان کی اہمیت رہی ہے اور ہے بھی۔ دوسرا یہ کہ ناموں کے اوپر جو ہے سعد اکبر، سعد اصغر بڑا اثر ہوتا ہے، نحس اکبر، نحس اصغر کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جن لوگوں کے نام میں نقطہ نہیں ہوتا اسے ہم سعد اکبر کہتے ہیں، جن لوگوں کے نام میں نقطہ کم تعداد میں ہوتا ہے اسے ہم سعد اصغر کہتے ہیں، اور جن کے ناموں کے اوپر زیادہ نقطے ہوتے ہیں اسے ہم نحس اکبر بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بڑی ہوتی ہیں۔ زیادہ نقطوں سے مراد سے، شین، اور ان میں زیادہ نقطے آتے ہیں، تو اس طرح ناموں کی اہمیت رہتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک اور پراپر آپ سے میں ویڈیو ایک کروں گا کہ کون سے نام رکھنے چاہیے، کون سے نام نہیں رکھنے چاہیے، پیسوں کے حوالے سے ان کے ناموں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ آج میں ایک اسپیشل ویڈیو آپ کے ناموں کے حوالے سے آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنوری میں سارے ناموں کی میں الفابیٹس کی بات کر لوں A to Z، تو کون سے ناموں کے لیے یہ مہینہ جنوری کیسا رہے گا، شہرت کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے۔ تو ہم سٹارٹ اگر A سے کریں۔ جی اے سے کرتے ہیں جی۔ جنوری کے مہینے کا کارڈ آف دی منتھ، ٹھیک ہے، جن کے نام اے سے شروع ہوتے ہیں بالکل۔ اے سے امجد، علیحہ، علی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی نام اے سے شروع ہوں گے۔ اچھا جی، اے والوں کے نام، اے والوں کا کارڈ آف دی منتھ، اے والوں کا کارڈ آف دی منتھ کیا نظر آتا ہے؟ جنوری کا کارڈ آف دی منتھ اے والوں کا۔ اچھا جی، اے والے جنوری کے مہینے میں اداس، غمگین، سوچ بچار کرتے ہوئے، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے، درویشانہ صفت کے مالک اور بہت فکر مند نظر آتے ہیں۔ اچھا، ان کی شخصیت میں بڑی مدبرانہ سوچ آ جائے گی، کاموں میں کچھ ڈیلے ہوگا جنوری کے مہینے میں، لیکن بڑی مثبت پالیسیوں کے ساتھ یہ آنے والے وقت کے اوپر روشنی ڈالیں گے، روحانیت ان کی بڑی زبردست اور بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم بات کر لیں سیکنڈ الفابیٹ بی کے بعد، بی، تو بی والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا؟ بی والوں کا کارڈ آف دی منتھ، بی کارڈ آف دی منتھ کی اگر میں بات کروں تو بی والے جنوری کے مہینے میں کامیابیاں حاصل کریں گے، پیسے آئیں گے، کوئی نیا ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے، کاموں میں مدد آئے گی، وائٹ کلر ان کے لیے بڑا سوٹ کرے گا، تحفے تحائف ان کو ملیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں بی والوں کے لیے جنوری کا مہینہ کمال کا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ مجھے لگ جائیں گی بی والوں کی۔ تو جی، اب اگر سی کے حوالے سے بات، سی والوں کا جی کے نام سی سے سٹارٹ ہوتے ہیں، سی والوں کا جنوری کا مہینہ، سی والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا ہوگا؟
تو سی والوں کا کارڈ آف دی منتھ کیا نظر آتا ہے؟ تو سی والوں کا کارڈ آف دی منتھ، لوگ ان سے محبت کریں گے. دی لور کا کارڈ ہے، پیار، محبت، شادی، رشتے، ریلیشنز اور کامیابیاں، دولت، حسن، کپڑے. ایک الفابیٹ کی جیسے جیسے بات کرتا جا رہا ہوں، ایک دو چیزیں سب کی بڑھتی جا رہی ہیں. جی، تو یہ سی والے جو ہے اس مہینے کمال کی کامیابیاں سمیٹیں گے. جی، سی والوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہیں جی. اب ڈی کے حوالے سے، ڈی فار داؤد. جی جی، ڈی والوں کا جنوری کا مہینہ، کارڈ آف دی منتھ ڈی والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا ہوگا؟ تو ڈی والے جنوری کے مہینے میں سالڈ قسم کے فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے. ان کا دھیان، ان کو بزرگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. ان کے گھریلو معاملات میں زبردست تبدیلیاں ہوں گی. مالی معاملات سٹرونگ ہو جائیں گے، اور اگر یہ پراپرٹی یا انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. حالات سازگار نظر آتے ہیں. اچھا، آپ کے حوالے سے بھی یہ سازگار نظر آتے ہیں. آپ کا نام بھی ڈی سے ہے نا؟ جی. ای کے حوالے سے، ای سے جن لوگوں کے نام شروع ہوتے ہیں، ای والوں کا جنوری کا کارڈ آف دی منتھ، ای والوں کا جنوری کا کارڈ آف دی منتھ کیا نظر آتا ہے؟ تو ای والوں جو ہے غصہ کو کنٹرول کریں. بڑے کاموں کے متعلق بڑی زبردست ان کی سٹرگل جاری ہے. اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بڑی توجہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے خاص کر جو گھریلو خواتین اپنے بچوں کو جو ہے بڑی توجہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ان کے اوپر ان کی فوکس بڑا زبردست نظر آتا ہے. اور خاص کر 8 تاریخ اور 17 تاریخ ان کے لیے جنوری کے مہینے کی کامیابیاں لے کر آ رہی ہیں. ان کے لیے کوئی، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک آدھی کوئی احتیاط بتا دیں، اگر کوئی احتیاط اگر ہو. ہاں جی، اگر میں یہاں پہ احتیاط نہیں، اگر میں ان کے ساتھ عملیات بتا سکتا ہوں، عمل بتا سکتا ہوں. اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ جنوری کے مہینے میں روزانہ پڑھیں تو فائدہ ہوگا. پانی پہ دم کر کے پیئیں. یہ بھی ہر کارڈ کے ساتھ آپ ذرا بتاتے جائیے گا ان کے لیے کیا فائدہ مند رہے گا. جی ٹھیک ہے. ای کے بعد اب باری آتی ہے ایف کی. کارڈ آف دی منتھ ایف کے لیے کیا ہوگا؟ ایف والوں کا جنوری کا، ایف والوں کا جنوری کا کارڈ آف دی منتھ کیا نظر آتا ہے؟ تو ایف والے دیکھیں، ایف والے اسٹرانگ پوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. اچھا. گھریلو ماحول میں بھی ان کی بڑی اہمیت بڑھ جائے گی. کاموں میں بڑی زبردست مدد آئے گی، اور ان کی روحانیت بڑی زبردست نظر آتی ہے. اور کافی اسٹرانگ پوزیشن، کوئی کامیابی کی ان کے پاس آ جائے گی. ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے حالات سے کیسے نابرد آزما ہونا ہے اور کیسے اللہ کی مدد لینی ہے. معاملات کی مزید بہتری کے لیے 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانہ پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب بات ہو جائے جی کی. جی کے ورڈ سے، جی کے الفابیٹ سے جن لوگوں کے نام شروع ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ذرا بتائیے. جی والوں کا جنوری کا کارڈ آف دی منتھ، جی والوں کا جنوری کا کارڈ آف دی منتھ کیا نظر آتا ہے؟ تو دیکھتے ہیں جی والوں کا جنوری کا کارڈ آف دی منتھ. اچھا، جی والے تھوڑے سے اداس ہیں، پریشان ہیں جنوری کے مہینے میں، نیگیٹو بھی ہوئے ہیں. اور کچھ فیصلے یہ کرنا چاہ رہے ہیں مگر ان میں ابھی ڈیلے آ رہا ہے. ابھی ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. بہتری ہوگی. بڑے فیصلے کرنے کی بجائے کاموں کے اوپر فوکس کر کے ان کو بہتر کرنا چاہیے. میڈیٹیشن کریں، اپنی روحانیت بڑھائیں اور پلاننگ کریں، اور معاملات کی مزید بہتری کے لیے آیت الکرسی روزانہ 2 مرتبہ پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بات ہوگی جی کی. اور جی کے بعد آتا ہے جی ایچ کے حوالے سے اب ذرا کارڈ نکالیں. ایچ والوں کا 2024 کا جنوری کا مہینہ کیسا ہوگا؟ ایچ والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا نظر آتا ہے؟ تو ایچ والے بہت زیادہ احتیاط کریں. نظام کی تبدیلی ہے، حالات کی تبدیلی ہے، چینجنگ ہے. گاڑی احتیاط سے چلائیں. کافی چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، ٹینشن ہو سکتی ہے، معاملات میں خرابی ہو سکتی ہے، اور غلط فیصلے ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. ایچ والوں کو چاہیے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. ایچ کے بعد آئی فار عمران خان. عمران خان پہلے مشکل میں ہے، تو ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے، آئی کے حوالے سے بتا دیں. بیچ میں عمران خان بھی آ گئے آئی کے حوالے سے. آئی والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا ہوگا؟ تو آئی والوں کے جنوری کے مہینے کی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ آئی والوں کے جنوری کے مہینے کا کارڈ آف دی منتھ کیا نظر آتا ہے؟ تو آئی والے نئی شروعات ہوں گی، ابتدا ہے، بڑی چینجنگ ہے، اور پرسنالٹی میں بھی تبدیلی ہے. کامیابیاں آئیں گی، حالات میں بہتری ہوئے گی،
اور کافی پازیٹیو تبدیلیاں، خاص کر جنوری کے مہینے کی 3 تاریخ، 12 تاریخ، 21 تاریخ، ٹھیک ہے، تو ان تاریخوں میں کامیابیاں سمیٹیں گے. اچھا یہ لکی ڈیز ہیں یعنی کہ جنوری کے ان کے لیے. جی ٹھیک ہے، اور پڑھنے کے لیے بھی ان کو کچھ بتا. پڑھنے کے لیے سورہ اخلاص سورہ اخلاص 11 مرتبہ. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آئی. جی آئی کے بعد جی کے حوالے سے بتائیے. آئی کے بعد جے یا کے؟ آئی کے بعد سوری جے آتا ہے. میں چیک کر رہا تھا آپ کو آتی ہے بھی. آئی کے بعد ہم نے ایک عمر گزاری ہے صنم خانے میں. اچھا، ہم ہر ایک اندازے شوق نگاہ جانتے ہیں. اچھا کیا بات ہے. اچھا یہ آپ شاعری بھی جانتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. آئی کے بعد جے آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. جے کا بتائیے. جے والوں کا جنوری کا 2024 کا جنوری ہے جی جے والوں کا 2024 کا جنوری کا مہینہ کیسا گزرے گا؟ تو جے والوں کا دل ٹوٹ سکتا ہے. اچھا دل ڈس ہارٹ ہو سکتے ہیں، کسی کام سے متعلقہ، فیملی سے متعلقہ، ریلیشن سے متعلقہ احتیاط کریں. دل نہ لگائیں کسی کے ساتھ. اچھا جنوری میں کوئی دل نہیں لگانا. دل نہ لگائیں، یعنی کہ جذباتی لگاؤ نہیں لگانا. اچھا اور کون سا لگاؤ لگانا؟ ہاں نارمل رہنا ہے. اچھا نارمل رہنا ہے، ٹھیک ہے. معاملات کی مدد کے لیے یہ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. اب جے کے بعد اب تو کیا آتا ہے؟ جی اب تو کیا آتا ہے. کے حوالے سے یہ کہ اس لیے جلدی ہے نا کہ ان کا نام ہے کوکب، تو یہ جے کے بعد سیدھے کے پہ پہنچے کہ میں شاید بھول گیا کہ شاید میری باری آ گئی، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم ہر ایک اندازے شوق نگاہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کے والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا ہے؟ کے والوں کا جنوری کا مہینہ کارڈ آف دی منتھ کے والے. اچھا جی، کے والوں کے ساتھ لوگ محبت کریں گے، پیار کریں گے، کاموں میں بہتری ہو جائے گی. اگر آپ میڈیا میں ہیں تو آپ اپنی اس مہینے میں کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنائیں. اور داؤد کے ساتھ نہیں جی میں تو کافی زیادہ کامیابی ہے، محبت ہے، پیار ہے، ریلیشن میں بہتری ہے. تو یہ عشق اور محبت اور ریلیشن کا کارڈ ہے، تو آپ سے لوگ محبت کریں گے. بہت شکریہ. پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ. اچھا ٹھیک ہو گیا. کے بعد کیا آتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. نہیں پتا ہوگا. ایل والوں کا جنوری والوں کا ایل کا مہینہ، جنوری والوں کا جنوری 2024 جنوری ایل والوں کا مہینہ کارڈ آف دی منتھ. اچھا جی، یہ اپنی باتیں اپنے تک رکھیں. اپنے تک رکھیں گے یا رکھیں؟ اچھا رکھیں. کسی کو دل کی بات نہ بتائیں. کچھ مائنڈ میں ایسی چیزیں چلیں گی جو ان تک رہیں گی، لیکن ان کے اوپر میجک اور نیگیٹو انرجی کا اثر ہو سکتا ہے. احتیاط کریں. اپنی جسمانی صحت صدقہ ضرور کریں، اور ان کے لیے صدقہ وائٹ کلر کا مکس مٹھائی دودھ کا صدقہ نظر آتا ہے. ان کا سر درد ہو سکتا ہے، سر پکڑا جا سکتا ہے، کچھ چیزیں نیگیٹیوٹی کی وجہ سے پرابلم کا شکار نظر آتے ہیں. اچھا ان لوگوں کو صدقے کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی 2 مرتبہ پانی پہ دم کر کے روزانہ پی لینی چاہیے صبح کے وقت. ٹھیک ہے جی. ایل کے بعد آتا ہے جی ایم والوں کا کارڈ نکالیں. ایم والوں کا جنوری کا کارڈ کیا کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. ایم والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو ایم والوں کا جی پیسے آئیں گے جی ایم والوں کے پاس. اچھا حالات پیسے آئیں گے، حالات میں بہتری ہوں گے، خواہشیں پوری ہوں گی، کاموں میں مدد ہوگی. دلی خواہشیں پوری ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب زندگی کا سفر کا آغاز نظر آتا ہے. معاملات کی مزید مدد کے لیے سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھیں روزانہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ جی ہو گئی ایم والوں کے حوالے سے بات. اب این والوں کا کارڈ آف دی منتھ کیا کہتا ہے؟ آپ نے این میں نواز شریف کا نام نہیں اب لیا، اب لگتا ہے عمران خان کے بندے ہیں. نہیں نواز شریف، ہاں این سے نواز شریف بنتا ہے. این والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا گزرے گا؟ تو این والوں کا جنوری کا مہینہ کارڈ آف دی منتھ. این والوں کا جنوری کا کارڈ آف دی منتھ. ویسے ایم پہ میں نے مریم کا نام بھی نہیں لیا تھا. ویسے چلے مریم کے حوالے سے چلو بات ہوگی، نواز شریف صاحب کے حوالے سے. اچھا جی، بڑے اسٹریٹ فارورڈ غصے میں بیٹھے ہوئے این والے. لاجیکلی فیصلے کریں گے، اسٹریٹ فارورڈ فیصلے کریں گے، اور اپنے معاملات کو ٹو دی پوائنٹ لے کر چلیں گے. غصے سے پرہیز کریں، اور روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی پہ دم کر کے پی لیں. بالکل ٹھیک ہے. این کے بعد او صحیح بتایا نا، جنوری
او والوں کا جنوری کا مہینہ، او والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا ہوگا؟ تو او والوں کا جنوری کا مہینہ ٹینشن، نیگیٹیوٹی، دھوکے سے بچنا ہے. لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں، پرابلم آ سکتی ہے، ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے، اور ایک دو کام پرابلم کی طرف لے کر جائیں گے. ڈسٹرب نظر آتے ہیں، صحت بھی ان کی تھوڑی سی خراب نظر آتی ہے. ان کو چاہیے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں. اور زیادہ کچھ بتائیں میں تو کہتا ہوں جی. او کے بعد پی والوں کے لیے جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا؟ جنوری پی والوں کا کیسا ہوگا؟ جنوری کا مہینہ پی والوں کے لیے کیسا ہوگا؟ ہاں جی، بڑی خبر آئے گی. پی والوں کو کوئی پازیٹیو خبر بھی مل سکتی ہے. گاڑی لے سکتے ہیں، کہیں سفر کر سکتے ہیں، کوئی بڑا کام مل سکتا ہے، اور سفر پیش آ سکتا ہے آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف سٹی. اور بڑی بڑی خبریں، خاص کر جو لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کامیابی اور کوئی خواب آ سکتے ہیں جنوری کے مہینے میں، جو کہ بڑا آپ کی روحانیت سے متعلقہ اور آپ کے کاموں سے متعلقہ بڑی آپ کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے. اچھا جی. اور آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے جو عمل آ رہا ہے وہ یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام 21 مرتبہ پڑھیں آپ. ٹھیک ہو گیا. یہ پی والوں کے والے. پی کے بعد آتا ہے جی کیو والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا ہوگا؟ کیو والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا نظر آتا ہے؟ کارڈ آف دی منتھ. کیو والے طلباء طالبات بڑے زبردست رہیں گے. ان کو بہت سی اللہ کی مدد کرنے کے لیے بڑے فیصلے، پیسوں کی انویسٹمنٹ، گولڈ میں انویسٹمنٹ، آئل میں انویسٹمنٹ، ٹریڈنگ میں انویسٹمنٹ، اور تعلیمی معاملات بڑے اسٹرانگ، مالی معاملات میں مدد، اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے، آسانیوں کے ساتھ فیصلے کرتے ہوئے، صحت سے متعلقہ کافی چیزیں بہتری کی طرف، میڈیکل ایشوز سالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو اپنے معاملات کی مدد کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے. 3 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہوگی بات کیو والوں کی. اب کیو کے بعد آتا ہے آر. ہاں دیکھا، مجھے پتا ہے. آر والوں کا جنوری کا مہینہ، آر والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو آر والوں کا جنوری کا مہینہ بہت اسٹریٹ فارورڈ نظر آتے ہیں. جو لوگ تمباکو نوشی یا سگریٹ پیتے ہیں کم پئیں، نشہ وغیرہ سے پرہیز کریں، اسٹریٹ فارورڈ فیصلے کریں گے. اور اگر کوئی بات کرے گا آپ لوگوں کے سامنے تو آپ اس کی گردن اتارنے کے لیے بھی تیار رہیں گے. یعنی کہ آپ کسی کی بات برداشت نہیں کریں گے، اور اللہ کی مدد بھی ہوگی. اوورآل غصہ کو کنٹرول رکھنا ہے. غصہ کو کنٹرول رکھنے کے لیے آپ لوگ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 مرتبہ پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. آر کے بعد آتا ہے جی ایس سے شہباز شریف صاحب کا نام بھی آتا ہے. اب میں پولیٹیشینز کا بھی بیچ میں بتاتا ہوں. ایس والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا ہوگا جی؟ ایس والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا نظر آتا ہے؟ تو ایس والے جو ہے، اگر آپ شہباز شریف کی بات کریں تو میڈیا کے اوپر آئیں گے، بڑی بڑی پریس کانفرنسیں، جلسے جلوس کریں گے. مگر اگر نارمل لوگ ہیں تو ان کو خبریں آئیں گی. جن لوگوں کی جاب نہیں لگی ہوئی وہ CV جمع کروائیں، اور اپنی جاب سے متعلقہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور چینج کریں، کیونکہ اس وقت کامیابی اور ترقی کے راستے واضح نظر آ رہے ہیں. سلامن قولا من رب الرحیم 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ، کوشش کریں 11 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. اب جن کا نام ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے الفابیٹس میں، ان کے لیے کارڈ آف دا منتھ ان کے بارے میں بتائیں. ٹی والوں کے لیے ٹی والوں کا جنوری کا کارڈ آف دی منتھ کیا نظر آتا ہے؟ تو جناب ٹی والوں کا، اچھا جی، آپ روحانی سکون محسوس کریں گے ٹی والے، اور میڈیٹیشن، اللہ کی مدد، کامیابیاں صدقہ دیتے ہوئے، اور اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے بہت پرسکون نظر آتے ہیں. آپ کے معاملات میں مدد ہوگی. پانی کا زیادہ استعمال کریں اور پانی کا ہی صدقہ کریں. معاملات کی مزید مدد کے لیے آپ لوگ یا اللہ یا سلام 21 مرتبہ پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہو گئے ٹی والے. ٹی کے بعد آتا ہے یو والوں کا 2024 کا جنوری کا مہینہ. یو والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو یو والے جو ہے لیگل ڈاکومنٹیشن کے متعلقہ بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی، لوگوں کے ساتھ بہتر پوزیشن کے ساتھ فیصلے کریں گے، اور کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے. ججمنٹ کا کارڈ ہے اور اصول کا کارڈ ہے. آپ کے تمام معاملات میں مالی اور روحانی مدد موجود ہے. معاملات کی مزید مدد کے لیے یا اللہ یا وکیلو 19 مرتبہ پڑھیں.
ٹھیک ہو گیا. یو کے بعد آتا ہے وی. وی سے اب کچھ نام بھی بتا دیں نا. وی سے ویسے وینا ملک بھی بنتی ہیں, تو وی کے حوالے سے جن لوگوں کے نام شروع ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کیسا رہے گا یہ مہینہ؟ ہاں جی, وی والوں کا جنوری کا مہینہ, وی والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو جناب وی والے بہت زبردست پوزیشن پر ہوں گے. مالی اور روحانی مدد کے ساتھ ساتھ گھریلو معاملات میں سپورٹ ہوگی. اس مہینے کی 5 تاریخ, 23 تاریخ, 14 تاریخ بڑی زبردست رہے گی, اور آپ کو اس مہینے میں کامیابیوں کے پروانے نظر آئیں گے. کاموں میں مدد آئے گی, گھریلو ماحول اور کنسٹرکشن کر سکتے ہیں, اور ہر شعبے کے لوگ بڑا پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے, کاؤنسلنگ لیں گے. معاملات کی مزید مدد کے لیے آپ لوگ اس مہینے یا اللہ یا وہاب 19 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. وی کے بعد ڈبلیو, جن کا نام الفابیٹ ڈبلیو سے سٹارٹ ہوتا ہے, یہ مہینہ ان کے لیے کیسا رہے گا؟ ڈبلیو والوں کے لیے جنوری کا مہینہ, ڈبلیو والوں کے لیے جنوری کے مہینے کی انرجی کیا نظر آتی ہے, ایک ہی کارڈ سے دیکھتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے ڈبلیو والے جرمنی جا رہے ہیں. نہیں جی, ایمپرر کارڈ ہے. اچھا, جرمنی جائیں یا نہ, ایمپرر کارڈ ہے, کامیابی ہے. اچھا, کامیابی سب سے بہترین کارڈ ہے تمام کارڈوں میں سے یہ. اچھا, سب سے ابھی تک جتنے نکالے سب سے زیادہ کامیاب کارڈ یہ ہے. یہی کارڈ ہوتا ہے ایمپرر کارڈ. تو یہ کارڈ ہے جسے کہتے ہیں نا کنگ, بادشاہ. اچھا, تو پوزیشن سٹرونگ ہوگی. ٹھیک ہے. بڑا کام مل سکتا ہے, حالات میں بہتری ہوگی, اور سٹرونگ مدد ہوگی. اچھا, جو کرنا چاہیں کریں, آسانیاں رہیں گی. اور ان کو پڑھنا کیا چاہیے؟ پڑھنے کے لیے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 مرتبہ. ٹھیک ہو گیا. ڈبلیو کے بعد جن لوگوں کے نام ایکس سے شروع ہوتے ہیں, ایکس والوں کا جنوری کا مہینہ, ایکس والوں کا جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو ایکس والے کام کافی ہیں, اچھا, مگر ڈیلے ہے. کاموں کے اوپر پلاننگ کی کوشش کر رہے ہیں مگر کام نہیں ہو رہے. کاموں میں نیگیٹیوٹی آئی ہوئی ہے, پلاننگ کی ضرورت ہے, تو ٹینشن رہے گی ان کو. اچھا, تو ٹینشن سے بچنے کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 ٹائم پڑھ کے پانی میں دم کر کے پئیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو بات ہوگی ایکس والوں کی. اور کارڈ آف دا منتھ وائی والوں کے لیے کیا ہوگا؟ وائی والوں کا کارڈ آف دی منتھ, وائی والوں کا جنوری کا کارڈ آف دی منتھ کیا ہے جناب؟ مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا, فضول خرچی سے پرہیز کریں, نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے, اور مدد کے محتاج نظر آتے ہیں. تھوڑا سا کاموں میں ڈیلے رہے گا, لیکن 50-50 معاملات رہیں گے. اور یہاں پہ معاملات کی یا چیزوں کی مدد کے لیے یا اللہ یا وہاب یا رزاق 19 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور آخری الفابیٹ زیڈ, زیڈ والوں کا جنوری کا مہینہ, زیڈ جنوری کارڈ آف دی منتھ کیا نظر آتا ہے؟ تو زیڈ نئی شروعات ہے, بگننگ ہے, کامیابی ہے, حالات میں بہتری ہے. لوگ آپ کی مخالفت کریں گے مگر قسمت کی دیوی آپ پہ مہربان رہے گی, اور بڑی زبردست اپروچ رکھتے ہیں, بڑی پرسنالٹی, خوبصورت پرسنالٹی کے مالک, اور نئے کاموں کا آغاز کریں گے, کامیابیاں سمیٹیں گے. کافی بہتری نظر آتی ہے کاموں کی اور معاملات کی مزید مدد کے لیے. یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں.